آپ کو یہ بھی کہتا ہوں ابا کا انتقال ہو جائے تو مسجد میں قرآن شریف مت دو، اس لیے کہ مسجد میں قرآن شریف 8-10 کافی ہے پڑھنے کے لیے، تھپی 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 لگی ہے، ہماری مسجد میں بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر سال جو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کباڑ خریدنا پڑتا ہے یا اس کو کہیں سجا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ قرآن استعمال میں نہیں آتے۔ 8-10 قرآن کافی ہے۔ ایک کام کیے کیوں نہیں کرتے کہ ابا کے نام پر مسجد میں قرآن رکھنے کی بجائے کسی بچے کی فیس کیوں نہیں بھر دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے نام پر اس کو کتاب کیوں نہیں دے دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو کاپیاں خرید کے کیوں نہیں دے دیتے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قلم خرید کے کیوں نہیں دے سکتے؟ صرف ایک سبق سنانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا حضرت، میں کنواں کھدواؤں گا، بورنگ کھدواؤں گا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ۔ ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے علم ہے، اور صرف سبق سنانے کے لیے علماء کے درمیان پیش کر رہا ہوں، غلطی کروں گا تو یہ اصلاح کر دیں گے، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ یہ میرا اپنا نظریہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں کہ ان کو ایصال ثواب کروں؟ تو آقا نے فرمایا کنواں کھدوا دو۔ تو آج سب لوگ کہتے ہیں کہ کنویں کھدواؤ، بورنگ ہی کھدواؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا۔ میرے بھائی کنواں کھدوانے کی بات حضور نے نہیں کی، دراصل اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتا چلے گا اس دن جس دن حضرت سعد نے پوچھا تھا ماں کو ایصال ثواب کس کا کروں، تو اس دن مدینے والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے آقا نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو۔ آقا علیہ السلام نے کنویں کو فوکس نہیں کیا، لوگوں کی ضرورت کو فوکس کیا۔ تو جس وقت کنویں کی ضرورت تھی، اور آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو قلم کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو اچھے اداروں کی ضرورت ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ حقارت سے کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنی سیٹنگ کرتے ہیں سب۔ میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ مولوی کس کے لیے کرتا ہے؟ کیا بات ہے، مولوی کس کے لیے؟ اپنے لیے کرتا ہے؟ آپ بتائیں اپنے لیے کرتا ہے؟ یہ جو ادارے بنائی علماء نے کہ یہ قبروں میں اپنے سینے پہ لے جائیں گے یا چھوڑ کر کے جائیں گے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ادارہ بنایا وہ ساتھ لے گئے یا رکھ کر کے گئے؟ یہ تو سارے ادارے زمین پر ہوتے ہیں نا۔ آپ جو بنا رہے حافظ ملت نے بنایا، لے کر کے گئے یا چھوڑ کر کے گئے؟ آج یہ علماء بات یاد رکھنا، مدارس کے دشمنوں، اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں اچھے امام نہیں مل سکتے۔ اور دیکھ لو وہاں جہاں مدرسوں کی اہمیت نہیں ہے وہاں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت والے امام موجود نہیں۔ آپ کیا سمجھتے؟ علماء کی قدر کرو، علماء کو تم دو کوڑی کا مولوی کہہ کر کے اس کو ذلیل کر کے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ قوم کو علماء سے دور کرو، اس لیے کہ جس دن علماء سے قوم کو دور کر دیا جائے گا اس دن ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی سازش ہے۔ امام نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے اپنے ملفوظ میں فرمایا ایک شخص مرا، قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا تھا قبر میں، تو لوگوں نے بہت کوشش کی تو کسی صاحب کشف نے کہا اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ زندہ تھا علماء کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ کی وجہ سے منہ پھیر لیتا تھا، اس نے علماء سے منہ پھیر لیا جیتے جی، مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے اس کا منہ پھیر دیا۔ اس لیے علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، لیکن میں اپنے علماء کی تو کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی، جوتیاں بردار ہونے کی وجہ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، ہمارے اندر بھی وقار فضل خیر آبادی سا ہونا چاہیے، کفایت علی مراد آبادی سا ہونا چاہیے، مفتی صدر الدین آزردہ سا ہونا چاہیے۔ جس وقت فضل خیر آبادی کو کہا تھا نا انگریز جج نے، وہ شاگرد تھا حضرت کا، لیکن حضرت پہ مقدمہ چل گیا تو اس نے کہا تھا حضرت آپ سے پیار ہے، ایک بار کہہ دو کہ یہ فتویٰ جس فضل حق نے لکھا ہے وہ فضل حق میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے، میں آپ کی جان بچا لوں گا۔ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا میں جان تو بچا لوں گا لیکن ایک دن موت ضرور آنا ہے، فضل حق کو ایک دن موت ضرور آنا ہے، جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا لیکن فتوے کی آبرو چلی جائے گی، فتوے پر سے اعتبار چلا جائے گا، میں جان تو گنوا سکتا ہوں لیکن فتوے کی آبرو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ
شوق تھے. اور ایک بات آئی جو طلبہ کی دستار بندی آج ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, اپنے حلیے کو کبھی بدنام مت ہونے دینا, یاد رکھنا, ورنہ اس حلیے میں ہر آدمی کی بے عزتی ہو. دیکھو کوٹ پہننے والے کی سب عزت کرتے ہیں, لیکن جبہ پہننے والے کو آتا دیکھ کر کے لوگ دائیں بائیں آنکھیں کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں حلیے کو بدنام کیا. دو چار لوگ بدنام کرتے ہیں, پوری قوم بدنام ہوتی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. طالب علم تھے آپ, اور آپ کے پاس اس وقت 1000 درہم موجود. تھوڑا سن لو بھائی, ختم کرنا. دیکھیں ویڈیو ہی اہم ہے کتنی, یعنی کہ جو لوگ جلسے میں اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی بات نہ مانے, وہ گھر جا کر کے کیا بات مانیں گے. سوچیں, یہ بات اتنے افسوس کی ہے نا. ایک بار اللہ کے رسول نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر آ رہے تھے, آپ دروازے پہ ہی بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا آپ دروازے پہ بیٹھ گئے. کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں, میں کہاں بیٹھا, میرے محبوب نے فرما دیا میں بیٹھ گیا. علماء نائبین رسول مانتے ہو, پھر اس کے بعد بھی آپ کیا کرتے؟ اللہ رحم فرمائے. بہرحال بات ختم کر رہا ہوں. امام بخاری کا بچپنا تھا, طالب علمی کا دور تھا. 1000 درہم ان کے گھر سے ان کو ملے تھے. آپ وہ 1000 درہم لے کر چلے. دیکھو جو چور لوگ ہوتے ہیں نا, چور لوگ, جیسے آپ کہیں جائیں گے اور جو پاکٹ مار لوگ ہوتے ہیں وہ جیب کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہوگا کتنا. وہ جلدی وہ دھوکہ نہیں کھاتا. آدمی دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں اس کے پاس کتنا ہوگا, تھیلی دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں. تو چور لوگ بڑے ماہر, ہر آدمی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے, اس کو سمجھتا ہے سب کچھ. تو ایک چور نے ان کو دیکھا, لٹیرے ڈاکو نے, اور دیکھنے کے بعد اندازہ کہ اس بچے کے پاس 1000 درہم. بھائی وہ تو درہم تھے, چھپائے تو جا سکتے نہیں تھے. امام بخاری بچپنا تھا, کشتی میں بیٹھ گئے, وہ بھی کشتی میں بیٹھ گیا. جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے شور کیا میرے 1000 درہم گم ہو گئے, گم ہو گئے. تو اس کو یہ لگا کہ بھائی سب کو چیک کیا جائے گا, بچوں کے پاس 1000 تو ہوتے نہیں ہیں, تو اسی کو چور ٹھہرایا جائے گا. سب کو چیک کیا, آخری میں امام بخاری کی باری ہے, یا بچے تھے, ان کو چیک کیا تو بھی درہم نہیں نکلے. جب آپ کشتی کے ذریعے کنارے پہنچے تو وہ چور, وہ ڈاکو بھی کنارے پہنچا. اس نے کہا بچے سچ بتا, تیرے پاس 1000 درہم تھے نا؟ کہاں تھے. کہا پھر ملے کیوں نہیں؟ کہا میں نے جب تو نے چوری کی بات کی نا تو میں نے دریا میں ڈال دی 1000 درہم. 1000 درہم تو نے دریا میں ڈال دیا. کہاں مجھے یقین تھا کہ تو نے جو سازش رچی تھی کہ بچے کو چیک کریں گے تو بچے کے پاس جب 1000 ملیں گے تو چوری کا الزام تو بچے پہ آنا ہے. تو کہا 1000 درہم کمانے کتنی محنت لگتی ہے؟ کہا بات یہ ضرور ہے کہ محنت لگتی ہے, لیکن میں نے چونکہ علماء کا حلیہ پہن رکھا تھا نا, عالموں کا حلیے میں میں تھا, اگر مجھے چوری کا الزام لگ جاتا تو وہ کشتی میں بیٹھا ہوا کبھی بھی کوئی بندہ اس حلیے والے پر اعتبار نہیں کرتا. میں نے لباس کا اعتماد بچانے کے لیے 1000 درہم کو کھو دیا ہے. 1000 درہم تو میں پھر کما سکتا ہوں, لیکن میں اگر آبرو چلی جاتی تو آبرو کب کماتا. تو علماء اپنا وقار مضبوط بنا کر کے رکھیں. ایسا نہیں کہ کوئی سیٹ صاحب کا اگر سسر بد مذہب ہو تو ہم اس کا جنازہ اس کے پریشر میں آ کر کے پڑھا دیں, نکاح پڑھا دے. نہیں, یاد رکھنا اللہ کی عزت کی قسم, رزاق اللہ ہے, قادر مطلق ہے, اور عزت اس کے ہاتھ میں. حضرت محبوب الہی جب بادشاہ کہتا تھا کہ ملنے آنا چاہتا ہوں, فرمایا مجھے تو تیری میزبانی کے آداب نہیں آتے, اس لیے میں تجھے آنے نہیں دوں گا, اور میں اس لیے نہیں آؤں گا کہ تیرے دربار کے آداب مجھے نہیں آتے, اس لیے تیرے یہاں بھی نہیں آؤں گا. اور میں نے خانقاہ کے 2 دروازے اسی لیے بنائے ہیں کہ ایک دروازے سے تو آئے گا, دوسرے دروازے سے میں چلا جاؤں گا. مجھے تم سے کیا کام. یہ غیرت تھی ان لوگوں میں, اس لیے غیرت کے ساتھ جیو, حمیت کے ساتھ جیو. جن کے پاس دین ہے دنیا ان کی محتاج ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں علماء کی عزت کرو. آپ کے کان سے میں اذان سے لے کر آپ کے ابا کا نکاح پڑھانے تک اگر کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو یہی علماء ہے, جن کے بارے میں پیسے آنے کے بعد تم انہیں 2 کوڑی کا مولوی کہہ کر اپنی آخرت برباد کرتے ہو. اس لیے علماء پر توجہ دو, مدارس پر توجہ دو,
اور آخری میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مقرر اور نعت خانوں کو تو بہت نوازتے ہو. جو امام، میں نے بار بار اس علاقے میں کہا، جو امام پورا مہینہ نماز پڑھاتا ہے اس کو کیا نوازتے ہو؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر متولی پگار نہیں بڑھاتا، تنخواہ نہیں بڑھاتا، تو ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو حسب حیثیت امام صاحب سے مصافحہ کر کے ان کو کوئی نظر پیش کر دوں گا. کوئی 50 دے گا، کوئی 100 دے گا، تو جتنا ان کو منتھلی نہیں ملتا نا اس سے زیادہ جمعہ کے دن نذرانے میں جمع ہو جائے گا. اور عالم کو دینے سے کم نہیں ہوگا، علماء کی خدمت کرنے سے کم نہیں ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے، آپ لوگ ہمیں تو بہت محبتوں سے نوازتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے بلاتے ہو، فلائٹ سے بلاتے ہو، کھلاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، ہاتھ بھی چومتے ہو، اور آخری میں اتنی سب خدمت کر کے ہاتھ جوڑ کے بولتے ہو حضرت کوئی گستاخی ہوگی تو معاف کرنا. 1 گھنٹے کے مہمان کے لیے اتنی عزت ہے. اور جو مہینے بھر تک کے آپ کی گلی کوچے میں کبھی پڑھا رہا ہے، کبھی اذان دے رہا ہے، کبھی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کی آپ نے کیا قدر کی ہے. اسی لیے آپ کو بتاؤں، اب عالم لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو دکھ میں نے اٹھائے ہیں میں اپنے بچوں کو ان دکھ میں کیوں ڈالوں. اس لیے یہ حالات اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کو اچھے امام نہیں ملیں گے. اور یاد رکھنا پھر آپ کو ایسے لوگ کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی جن کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، جن کو استنجا بھی صحیح نہیں، جنہیں وضو بھی صحیح نہیں. اس لیے مدارس کو مضبوط کرو. ابھی حضرت علامہ مفتی غفران صاحب نے جو اعلان کیا کہ 3 منزلے کا کام ہو رہا ہے، ہم سب اس پہ توجہ دیں اور سب توجہ دے کر کے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آسان فرمائے. ہاں انشاءاللہ آپ کر دیجئے اس کو. اگر آپ حضرات میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو ابھی آپ، بہت خوبصورت محفل ہے، ادھر سادات کرام، ادھر علماء کرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ مفتی غفران صاحب نے شروع کیا 11ویں کی نسبت سے 11,000 مفتی صاحب کی طرف سے. جی ماشاءاللہ. حافظ محمد سمیع صاحب کی طرف سے 5,000 اینٹیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک قلم اور کاپی وغیرہ لے لیں اور لکھ لیں. اور اسی طرح سے میری